آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ العزت کا شکر ہے، ہم اس مبارک دن کے مبارک اجتماع میں اس کے حضور حاضر ہیں۔ گزشتہ جمعہ کو کیے گئے اعلان کے مطابق الاتحاد العالمی الاسلامی بعض دیگر عرب رہنما اور اس کے صدر فضیلت الشیخ یوسف السید ہاشم ان کا خطاب بھی آج ہونا تھا، لیکن اتحاد العالمی الاسلامی کے دستور ساز اجلاس گزشتہ 6 دنوں سے ادارہ منہاج القرآن کے دفتر میں جاری تھے، الحمدللہ تعالی مکمل ہو گئے، اور وہ آج بعض پروگراموں کے سلسلے میں صبح 3 بجے کی فلائٹ سے مہمانان گرامی کا پورا وقت کراچی روانہ ہوا۔ آج صبح ہم نے تمام مہمانوں کو 3 بجے کی فلائٹ پر لاہور ایئرپورٹ سے کراچی کے لیے روانہ کیا۔ وہاں سے پھر آگے وہ اپنے اپنے ممالک متعلقہ فلائٹس پہ جائیں۔ آج جمعہ کا پروگرام وہ لاہور آنے سے پہلے کراچی اترتے ہی کسی سے وعدہ کر رہے تھے، جس کی ہمیں اطلاع نہیں دے سکے تھے، تو اس وعدے کا ایفا ضرور تھا، اس لیے ہم نے پھر یہاں آج کے دن میں روکنے کے لیے اقرار نہیں کیا۔ یہ بات خوش آئین اور لائق مبارکباد ہے۔ آپ نے اخبارات کے ذریعے بھی، میرا خیال ہے کہ جو اجلاسوں میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اخبارات کے ذریعے اس سے آگاہ ہوتے رہے، اور آپ میں سے اکثر احباب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ رب العزت کا شکر اور اس کا احسان، اس نے اپنے فضل و کرم سے توفیق بخشی اور اسلامی اتحاد کی عالمگیر تنظیم جو ادارہ منہاج القرآن نے بین الاقوامی سطح پر لندن میں قائم کی تھی، اس کا الاتحاد العالمی اور اسلامی کا دستور الحمدللہ تعالیٰ ان 6 دنوں کے مسلسل اجلاسوں کے نتیجے میں مکمل ہو، اور اس کے اصل متن اس کا عربی میں تیار کیا گیا، اور اس کے بعد انگریزی اور اردو کے 2 متن بنے، اور بحمدللہ تعالیٰ پرسوں رات اس دستور کے مکمل ہو جانے کے بعد اس پر دستخط ہو گئے، اور عالم اسلام، عالم عرب بالخصوص اور عالم اسلام بالعموم، اور غیر مسلم غیر اسلامی ممالک میں بھی بسنے والی دنیا کی نامور اسلامی شخصیات، ان میں سے تقریباً 270 اکابر علماء، مشائخ اور اہل علم و فن کے اسماء گرامی کی فہرست تیار کی گئی،
یعنی یوں کہیے کہ 350 عالم اسلام کی نامور شخصیات، علماء، اہل علم و صحافت، اہل فکر اور مشائخ اور اکابر، جن کی اسماء گرامی الاتحاد العالمی اور اسلامی کے رکن کے طور پہ نامزد کیے۔ گویا ان میں سے 63 افراد الاتحاد العالمی اور اسلامی کی جو ایڈوائزری کونسل بنی، المجلس الاستشاری، اس کے ممبر ہوئے، اور ہم نے اس کی بھی کم سے کم تعداد 63 رکھی تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کے ساتھ مناسب ہو۔ اور 200 کے قریب جو اس سے کچھ زائد یہ الاتحاد العالمی اور اسلامی کی جنرل اسمبلی المؤتمر العام کے ممبر نامزد۔ اب بحمد اللہ تعالی ان سے باضابطہ رابطے شروع ہو جائیں گے اور بعد ازاں اس حلقے میں مزید توسیع ہوگی انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہفتہ، دسمبر کا یہ ہفتہ 1988 تاریخ اسلام کے اندر ایک بڑی نمایاں تاریخی بلکہ تاریخ ساز اہمیت کا حامل ہے، اور یہ شرف بھی ادارہ منہاج القرآن کو اور شہر لاہور اور ملک پاکستان کے حصے میں آیا۔ غیر سرکاری اور غیر حکومتی سطح پر اسلام کی پوری تاریخ میں یہ عالمگیر سطح پر قائم ہونے والی پہلی اسلامی بین الاقوامی تنظیم، پوری تاریخ میں بین الاقوامی سطح پر قائم ہونے والی پہلی اسلامی عالمگیر اتحاد کی تنظیم۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے 2 تنظیمیں موجود تھیں، جن میں سے ایک کا نام ہے رابطہ عالم اسلامی اور ایک کا نام ہے مؤتمر عالم اسلامی۔ یہ دونوں تنظیمیں وہ اسلامی اتحاد ہی کے لیے ہمارے وجود میں آئیں، مگر ان کی حیثیت حکومتی یا نیم حکومتی ہے، سرکاری یا نیم سرکاری۔ ان اسلامی ممالک میں سے بعض خاص حکومتیں ان کی سرپرستی کرتی ہیں، مالی معاونت کرتی ہیں، اور ان کی پالیسیز میں اور ان کے معاملات میں اور ان کے فیصلوں میں اور ان کی جملہ کارروائیوں میں بعض اسلامی ممالک کی حکومتوں کا براہ راست دخل ہوتا ہے۔ اب اتنی بات سمجھ لینے کے بعد آپ کو اس نتیجے پر پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں رہے گی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ تنظیمیں اصل مقاصد حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ تنظیمیں بعض حکومتوں کے زیر سایہ پلتی ہیں، صاف ظاہر ہے ان کا دائرہ کار خاص مفادات کے ساتھ مختص ہو جاتا ہے، ان کی باغ ڈور بس خاص حکومتوں کے ہاتھ میں رہ جاتی، اور پھر بدقسمتی یہ کہ امت مسلمہ کے حکمران اور عالم اسلام کی اسلامی ملکوں کی حکومتیں ان کی اپنی تقدیر بھی ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں، وہ بھی غیر اسلامی باطل طاغوتی سامراجی طاقتوں کے ہاتھ میں۔ کسی کی تقدیر امریکہ کے ہاتھ میں، کسی کی تقدیر روس کے ہاتھ میں۔ اس وقت امت مسلمہ واضح طور پر 2 بلاکس میں تقسیم شدہ ہے، منقسم ہے، اور عالم اسلام کے اندر اس قدر کشاکش، اس قدر تنازعات، اس قدر عدم تعامل، اس قدر باہمی عدم دلچسپی ایک دوسرے کے امور کے ساتھ، اور اسلامی وحدت، اسلامی اخوت، محبت اور مودت کا اس حد تک فقدان ہے کہ یہ ایک دوسرے کے پرسان حال نہیں ہے۔
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے مغربی اور سامراجی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنی تقدیر، اپنی عزت اور اپنی غیرت کو بیچے ہوئے. انہیں منتشر دیکھ کر اور ان منتشر رکھ کر مغربی سامراجی طاقتوں نے اور ترک اور سفید سامراج نے امت مسلمہ کو اس قدر اپاہج، معذور اور مفلوج کر دیا ہے کہ اب وہ ان سے من مانی کرواتے. وسائل کے اعتبار سے یہ اس قدر امت مسلمہ مفلوج ہو چکی ہے. بعض ممالک وہ ہیں کہ جو اپنے وسائل میں خود کفیل نہیں ہیں. آپ ہر روز اخبار پڑھتے ہیں، بجٹ کی خبریں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اور ہر روز پاکستان کے خزانے، قومی خزانے کی تفصیل بھی آپ سن رہے ہیں. کوئی بھی ذی شعور شخص ان چیزوں کو پڑھ کے بڑی آسانی سے اندازہ کر سکتا ہے کہ آپ کے ملک کی تقدیر کن ہاتھوں میں ہے. کیا آپ اپنے ملک کے اندر بیٹھ کر آزادانہ اپنا کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہیں؟ نہیں. جو ملک پل ہی قرضوں پر رہے ہوں، جن کا جینا ہی مغربی سامراجی طاقتوں کے قرضوں کے بل بوتے پر ہو، تو صاف ظاہر ہے کہ جب ان کا جینا رہن رکھ دیا گیا ہو طاغوتی طاقتوں کے ہاتھ میں، تو پھر ایسا جینا موت سے بھی بدتر ہے. یہ عزت کا جینا نہیں ہے. پھر جب طاغوتی سامراجی طاقتیں آپ کو قرضے دیتی ہیں آپ کے جینے کے لیے، تو پھر وہ آپ کا جینا بھی اپنی پسند کا چاہتی ہے. آپ کا جینا بھی اپنی پسند اور مرضی کا چاہتی ہے. آپ کو اپنی مرضی سے جینے کا حق نہیں ملتا. مسلمانوں کو اپنی مرضی سے جینے کا حق نہیں ملتا. وہ جی رہے ہیں مگر طاغوتی آقاؤں کی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں جی سکتے. وہ اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق نہیں جی سکتے. جب مسلمان ممالک کا جینا بھی طاغوتی اور بین الاقوامی سامراجی طاقتوں کی مرضی پر منحصر ہو، تو پھر اس ملک کے اندر کس طرح اسلامی انقلاب لایا جا سکتا ہے؟ یہ تو حالت ہے ان ممالک کی کہ جو باوجود وسائل میں ابھی خود کفیل نہیں. وہ چاہتے تو خود کفیل ہو جاتے. میں اس تصور کو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سے اخذ کیا کرتا ہوں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ آیت کریمہ جو میں ذکر کر رہا ہوں، آج سے 18 برس پہلے جب میں طالب علم تھا پنجاب یونیورسٹی میں، یہ آیت میرے زیر مطالعہ آئی، اور یہ حقیقت اللہ جل مجدہ نے اس آیت کے اندر مذکور حقیقت مجھ پہ منتشر کی، اور میں خدا جانے کتنے دن ایک عجیب کیفیت میں رہا. مگر امت مسلمہ اور اس کے حکمران اور حکومتیں اس پر توجہ نہیں کرتی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیہا معایش. لوگوں، ہم نے تمہیں مختلف علاقوں پر، زمین پر اپنی اپنی حدود کے مطابق تمکن، جماؤ اور اقتدار دیا ہے. ہم نے تمہیں زمین پر جماؤ دیا ہے، اقتدار دیا ہے، حکومت دی ہے، سلطنت دی ہے. وجعلنا لکم فیہا معایش. اور جس جس کو بھی ہم نے جہاں جہاں جماؤ اور اقتدار دیا ہے، اس کے جینے کے تمام وسائل اس زمین کے اندر رکھ دیے. اس کی بقا کے تمام وسائل، اسباب معیشت ہم نے اس زمین کے اندر رکھ دیے. گویا اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جس خطہ زمین پر حکومت دی ہے، اس حکومت اور اس ملک کے مکینوں کی معیشت کے جملہ اسباب خود کفیل ہونے کی حد تک اس خطہ زمین میں رکھ دیے گئے. اب یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، وہاں کے مکینوں کی ہے، باشندوں کی ہے کہ وہ اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لا کر ان وسائل کو نکالیں، ایکسپلوئٹ کریں، ایکسپلور کریں. ان وسائل کو منظر عام پر لائیں اور استعمال میں لائیں، اور ان کا منصفانہ تقسیم کا نظام وضع کریں، تاکہ پورا ملک اور اس کے تمام باشندوں کی جملہ ضروریات جو اللہ رب العزت نے پیدا کر دی ہیں ہر خطہ زمین میں، وہ پوری کی جائے.
یہ آپ کی زمین، پاکستان کی زمین، اگر عرب ملکوں میں تیل ہے تو آپ کی زمین کے نیچے بھی تیل ہے، ذخائر موجود ہیں، آپ کے ہاں بھی سونا ہے، آپ کے ہاں بھی معدنیات ہیں، مگر یہ سب کچھ کیوں نہیں نکلتا؟ اس لیے کہ وہ مغربی آقا جن کے ہاتھوں میں آپ کی عزت، آپ کی زندگی، آپ کا جینا سب کچھ رہن رکھا ہوا ہے، وہ آپ کو نکالنے نہیں دیتے تاکہ آپ خود کفیل نہ ہو جائیں۔ یعنی آپ اپنی زمین کے نیچے تیل کے ذخائر نکالنے کے لیے بھی آزاد نہیں ہیں، اپنے ملک کی نسبت کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آزاد نہیں، حکومتوں کا آنا، حکومتوں کا اترنا، اس کی باغ ڈور بھی مغربی طاغوتوں کے ہاتھ میں ہے۔ جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ امت مسلمہ اور ان کی حکومتیں تو بالکل پتلی کا تماشا بنی ہوئی ہیں، جس طرح مغربی آقا چاہتے ہیں ان کو نچاتے ہیں۔ اسلام کے نام پہ کھیل ہو رہا ہے، اور یہ ذلت اور رسوائی صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اسلام کے مرکز سے ہٹ گئے، ہم اللہ سے اور اس کے رسول کے مرکز سے دور ہو گئے۔ اور امت مسلمہ کے لیے اللہ نے دو ٹوک فیصلہ فرما دیا تھا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ تم اللہ کا دامن اپنے ہاتھ سے تھامے رکھو گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن غلامی سچے دل سے تھامے رکھو گے اور ایمان کے مرکز پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہو گے تو عزت تمہارے قدم چومتی رہے گی، اور اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول سے منہ پھیر لیا تو عزت تم سے منہ پھیر جائے گی۔ تم نے ایمان کا مرکز چھوڑ دیا تو عزت تمہیں چھوڑ جائے گی، اور آپ نے دیکھا کہ ہم مرکز ایمان سے عملاً دور ہوئے، عزت ہم سے عملاً دور ہو گئی، آج ذلت کی زندگی بسر کرنا ہمارا مقدر بن گیا، مقدر بن گیا۔ وہ ممالک بھی ہیں امت مسلمہ میں جن میں وسائل کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی تو کسی کے لیے نہیں، مگر کوئی بروئے کار نہیں لا رہا، کوئی بروئے کار لا رہا ہے، اور جہاں بروئے کار لائے گئے اور وسائل نکلے وہاں وسائل کا عالم یہ ہے کہ اب ان وسائل پر مغربی طاغوتوں کا قبضہ ہے، ان پر مغربی طاغوت کا قبضہ ہے، سرمایہ ان کے بینکوں میں جمع ہے، اس سرمایے سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی تقدیر بھی انہی کے ہاتھ میں، جس وقت چاہیں وہ آپ کے معاملات کو منجمد کر کے رکھیں۔ اور یہ عرب ممالک جہاں وسائل کی اس وقت کوئی کمی نہیں، وہ اپنے وسائل امت مسلمہ کے مسائل پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے وسائل سے فائدہ یا مغربی سامراجی طاغوت اٹھا رہا ہے یا ان کے اپنے تعیش پر خرچ ہو رہے ہیں، سفلہ نوازی پر، تعیشات پر خرچ ہو رہے ہیں، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ امت مسلمہ کے وسائل اور مسائل دونوں یکجا کیے جاتے اور ایک جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح امت مسلمہ اپنے فیصلے آزادانہ طور پہ کرتے، اسلام کو عالمی سطح پر عزت نصیب ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو طاقت اسلام کے نام پہ اٹھتی ہے اسے کسی نہ کسی طریقے سے خرید لیا جاتا ہے، خرید لیا جاتا ہے۔ اللہ جل مجدہ محفوظ رکھے، یہاں ہر شخص کی یہ قیمت ہے، ہر طاقت کی یہ قیمت، کوئی ہزاروں میں بک جاتا ہے، کوئی لاکھوں میں بک جاتا ہے، کوئی کروڑوں میں بکتا ہے، کوئی اربوں خربوں میں بکتا ہے، کوئی دیگر مفادات میں بک جاتا ہے، کوئی اور مفادات میں بک جاتا ہے۔ اور اگر ہم پوچھے، اگر ہم بازار مصطفیٰ میں بکے ہوتے تو پھر ہمیں کوئی اور خرید نہ سکتا، ہمیں کوئی اور خرید نہ سکتا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ محبوب تو نے ایسا خرید لیا کہ اب ہم انمول ہیں،
یعنی دنیا ساری کائنات کی مادی دولت بھی لے کے آ جائے تو ہماری قیمت نہیں پڑ سکتی، خرید نہیں سکتا۔ تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا ہے، اس راستے کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ یہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ تحریک منہاج القرآن اس مقصد کے لیے قائم ہوئی ہے، اور الاتحاد العالمی اور اسلامی کے قیام اور اس کے بپا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ مسلمان اور عالم اسلام جو غفلت کی نیند سو گیا ہے، جو غیرت اور حمیت بیچ چکا ہے، جس کا ضمیر سو چکا ہے، اس کو پھر جوڑا جائے، اسے غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے، اسے آگاہ اور متنبع کیا جائے، اسے بتایا جائے کہ عظمت، تمکنت، عروج اور عزت تیرا مقدر تھا، تو آج اگر پھر سچا مسلمان بن جائے تو سب کچھ تیرے قدموں میں آنے کو تیار ہے۔ یہ ابتدائی کوششیں ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ قدم قدم پر جب عالم عرب کے ان علماء نے اور مفکرین نے تحریک منہاج القرآن اور الاتحاد العالمی اور اسلامی کے معاملات کو دیکھا تو قدم قدم پر وہ کہنے پر مجبور تھے کہ سوائے اللہ کے فضل کے اور حضور کے تصرف اور معجزہ کے ہمیں کوئی اور بات سمجھ نہیں آتی، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ عرب لوگ جو بہت زیادہ محنت کرنے کے عادی نہیں ہیں، آپ میں سے جو دوست جانتے ہیں جن کا واسطہ پڑا ہے، معلوم ہے کہ وہ کتنے آرام پرست ہو چکے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ اپنے ہاں ایک دن میں مشکل سے 3 گھنٹے بھی کام کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ آپ منہاج القرآن کے دوستوں سے پوچھئے، اس پورے ہفتے میں وہ 16 گھنٹے 15 گھنٹے دن رات بیٹھ کے کام کرتے رہے۔ ہم نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہاں تو صرف کام ہے، کام ہے، کام۔ رات کے 1 بجے تک بھی بیٹھے، اور ایک رات تو ایسی آئی کہ صبح 3 بجے دفتر سے اٹھ کے کام کرتے، صبح 3 بجے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھٹنے سوج گئے، اور اپنی زبان میں کہتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ جن ہے، کون لوگ ہیں یہ کیا ہے، جنات ہیں؟ میں نے کہا جن تو شے ہی کوئی نہیں، انسان بڑا اونچا ہے، انسان بڑا بلند ہے، اور جن کا سب کچھ لٹ گیا ہو انہیں آرام کس طرح آ سکتا؟ آرام کی نیند تو وہی سوتا ہے جسے کوئی خسارہ نہ ہو، اور ہم تو اس وقت خسارے میں جا رہے ہیں، ہم تو سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں۔ امت مسلمہ کا سب کچھ وقار، عزت تک جینا چھن گیا ہے، تو جن کا جینا تک چھن گیا ہو انہیں آرام کی نیند کیسے آئے؟ وہ سکھ اور چین سے کیسے پڑے رہیں؟ ان کو تو دن بھی بے چینی کا گزرے گا، رات بھی بے چینی کی گزرے گی، اور اس وقت تک بے چینی، اس وقت تک یہ بے آرامی ختم نہیں ہو سکتی جب تک امت مسلمہ کی تقدیر ان مغربی طاغوتی طاقتوں کے ہاتھ سے چھین کر پھر امت مسلمہ کے ہاتھ میں نہیں دے دیا۔ ممکن ہے میری آج کی بات آپ کو پھر مجذوب کی بڑھ لگ رہی ہو، اور آپ سمجھ رہے ہو دیکھیے یہ 10-15 ہزار افراد ہیں، جمعہ کا اجتماع ہے، لاہور کا یا پاکستان کی فضائیں، چھوٹا سا ملک ہے پاکستان، پھر اس میں ایک تحریک ہے، اور یہ امریکہ اور روس جیسی طاقتوں کو للکار رہے ہیں، اور عالمی سطح پر انقلاب کی بات کر رہے ہیں، اور امت مسلمہ کے اتحاد کی، جب ہر اسلامی ملک کا حکمران عیاش ہے، معاشرے اسلام سے دور جا چکے، حالات انتہائی ابتر ہو چکے، کوئی امید کی رمق تک باقی نہیں رہی، تو یہ عالمی سطح پر اسلام کے انقلاب کی بات کرتے ہیں۔ شاید کوئی پیچ گر گیا ہے ان کے آگے، گیلے ہو گئے ہیں پیچ، شاید عجیب خواب کی باتیں کرتے ہیں، آرزوئیں تمنائیں تو اچھی ہیں مگر یہ حقیقت میں نہیں بدل سکتی۔ ممکن ہے آپ یہ سوچتے ہو، اور آپ کا سوچنا طبی چیز ہے، اس پر مجھے تعجب نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں، جو امید نہیں ہے کہ آپ سوچیں گے، مگر آپ سوچیں تو مجھے تعجب نہیں ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، حالات اس طرح کے۔ اگر میں فقط اتنی بات یاد دلاتا ہوں
کہ جو کچھ آپ تحریک منہاج القرآن کے حوالے سے آج دیکھ رہے ہیں، اگر 5 سال پہلے یا 4 سال پہلے آپ یہ بات میری زبان سے سنتے تھے تو کیا یہی خیال اس وقت نہیں آتا تھا کہ پیچ ہل گئے ہیں، مجذوب کی بڑھ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی آج کل تو ایک چھوٹا سا مدرسہ، 4 کمروں کا مدرسہ، وہ حکومت کی امداد کے بغیر نہیں بنتا۔ وہ رسید بکیں اٹھا کے بازاروں میں چلتے ہیں، دروازے پہ جا کے چندے مانگتے ہیں، قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہیں، زکاتیں وصول کرتے ہیں، عطیات لیتے ہیں، دروازے پہ جا کے عمرا اور اہل ثروت کے ہاں منت سماجت کر کے پیسے وصول کرتے ہیں، درخواستیں دیتے ہیں، پھر حکومتوں سے پیسے لیتے ہیں، زکوٰۃ کے لیتے ہیں، اور زمینیں حکومت سے مفت لیتے ہیں، اور تعمیرات کے لیے پیسے لیتے ہیں، اور طلباء کے اخراجات کے لیے پیسے مانگتے ہیں، تو تب جا کے وہ 5-6 سالوں میں 2 کمرے بنتے ہیں اور اوپر کی منزل کے سریے نکلے ہوئے کھڑے رہتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح ہو رہا ہے نا آج، اور پتہ نہیں چلتا کہ اتنا چندہ جمع ہوا تھا، کتنا لگا اور کتنا فی سبیل اللہ چلا گیا۔ کہاں یہ حالات، اور کہاں آپ 5 سال پہلے نہیں سوچتے ہوں گے کہ یہ تحریک منہاج القرآن کی بات کرتے ہیں، نہ حکومت سے پیسے لیتے ہیں، نہ مرکزی حکومت سے، نہ صوبائی حکومت سے۔ اگر صوبائی حکومت سے، پچھلی جو 3-4 سال سے جو صوبائی حکومت ہے، اگر ان سے اپنے دینی ادارے کی خاطر، اپنی ذات کے لیے نہیں، دینی ادارے کی خاطر، دین کی خاطر دوسرے مدرسوں کی طرح اگر امداد معاونت حاصل کرتے، تو حکومت کو چھوڑ دیجئے، تنہا میاں صاحب سے ہی امداد منہاج القرآن کے لیے حاصل کرتے، تو کروڑ ہار روپے کے پروجیکٹ اللہ کے فضل سے بہت جلد آپ کے سامنے کھڑے ہوتے۔ مگر نہ حکومت سے کچھ لیا، نہ کبھی آج تک میاں صاحب کو تکلیف۔ آپ کے سامنے بیٹھے، آپ کے سامنے بیٹھے، میں بھی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اور جھوٹ بولنے والا تو مجرم ہوتا ہے، اپنی آخرت کوئی خراب نہیں کرتا۔ نہ ان کو منہاج القرآن کے لیے آج تک ایک پیسے کی تکلیف دی۔ 1-2 بار میاں صاحب نے 1-2 موقع پر خواہش کا اظہار فرمایا، میں نے شکریہ ادا کر دیا۔ اس وقت شاید ان کے ذہن میں بھی یہ خیال نہ آیا ہو کہ یہ کیوں معذرت کر رہے ہیں، کیوں نہیں لے رہے، مگر بعد میں میاں صاحب نے پچھلے رمضان میں خود کھول دی تھی بات کہ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ کیوں نہیں لیتے تھے، کیوں نہیں لیتے تھے۔ تو یہ یعنی نہ اس طرح کے احباب سے لیا، نہ حکومت سے لیا، نہ قربانی کی کھالیں جمع کی، نہ رسید بکے دے کے سفیروں کو بھیجا، نہ گلی گلی بازار بازار وصول کیے، نہ باہر عربوں کو لوگ بلاتے ہیں لینے کے لیے، منہاج القرآن بلاتا ہے دینے کے لیے۔ یعنی ان پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے بیچتے ہیں، جس طرح ایک میزبان کا حق ہوتا ہے۔ وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہمیں تو پاکستان میں پہلا ادارہ نظر آیا ہے کہ جو لینے کے لیے نہیں دینے کے لیے بلا رہا ہے، یعنی ٹکٹ بھی دیتا ہے اور تحائف بھی دیتا ہے اور خرچ بھی کرتا ہے، اور ایک پائی بھی حاصل کرنے کی توقع نہیں رکھتا۔ یہ سب پاگل پن کی باتیں ہیں نا، دستور دنیا سے ہٹ کر ہیں، جو دنیا کا دستور ہے ان سے ہٹ کر ہے۔ مگر میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ بات تحریک منہاج القرآن کے حوالے سے جو آج سے 5 برس پہلے ناممکنات میں سے دکھائی دیتی تھی، اس وقت جب شادمان کے چھوٹے سے مرکز پر درس قرآن شروع کیا تھا ڈاکٹر محمد علی صاحب کی کوٹھی میں، پھر مسجد رحمانیہ میں، پھر منہاج القرآن کی جب بنیاد رکھی تھی، پھر 1984 کل کی بات ہے 17 فروری، وہ سنگ بنیاد کے موقع پر حضرت کی دعا سے جب بارش آ گئی، کل کی بات، 4 سال ہوئے جب سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا۔ اس وقت میں نے کہا تھا لوگوں سے کہ آج زمین خرید کر سنگ بنیاد تو رکھ دیا گیا ہے، مگر منہاج القرآن کے اکاؤنٹ میں 1 پیسہ بھی نہیں، صرف اللہ پر توکل اور اس کا بھروسہ اور حضور علیہ السلام کے خزانہ رحمت پہ بھروسہ ہے۔ اس وقت جب ہم ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر ایک عظیم اسلامی انقلاب کی داغ بیل ڈالنے کی بات کرتے تھے، اور ایک ہماگیر ہمہ جہت عالمگیر اسلامی تبدیلی اور انقلاب کی تحریک کی بات کرتے تھے، اور بڑے بڑے براکت کے قیام کی بات کرتے تھے، لوگ اس وقت بھی اس بات کو مجذوب کی بر سمجھتے ہوں گے،
ناممکن سمجھتے ہوں گے، مگر جو 5 سال پہلے ناممکن نظر آتا تھا، آج میرے اللہ نے حضور کی رحمت کے تصدق سے ممکن ہی نہیں بلکہ واقعہ بنا کے دنیا کو دکھا دیا۔ اسی طرح آج جو کہہ رہا ہوں، جو آج ناممکن نظر آ رہا ہے، مجھے آقا کے نالین پاک کی حرمت کی قسم 5 اور 10 سال کے اندر وہ بھی واقعہ بن کے نظر آ جائے گا۔ اور انشاءاللہ 2 کے ساتھ 3 صفریں لگنے سے پہلے پہلے آج 1988 کیا ہے؟ 1988 2000 کا سن پورا ہونے سے پہلے پہلے آقا دو جہاں کی رحمت اور میرے اللہ کا فضل شامل حال رہا تو آپ قرۂ ارض پر اسلام کے حوالے سے انقلاب کی داغ میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ فقط اس کے فضل سے ہوگا، اس کی تائید سے ہوگا، اس کی مدد و نصرت سے ہوگا۔ ہم تو پہلے بھی عاجز تھے، آج بھی عاجز، پہلے بھی ناتواں تھے، آج بھی ناتواں ہیں، پہلے بھی ہمارے پلے کچھ نہیں تھا، آج بھی پلے کچھ نہیں۔ مگر بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر ہم دنیاوی ذرائع اور وسائل پر تکیہ کرتے اور بھروسہ کرتے تو شاید اللہ کی رحمت کے خزانوں کے دروازے اس طرح نہ کھلتے۔ ہم نے پہلے ہی دن اس سے ایک سودا کر لیا تھا، ایک سودا کر لیا تھا کہ دوسرے خزانوں کی طرف ہم نہیں تکتے، اپنے خزانوں کے دروازے تو بند نہ کر، ایک سودا کر لیا۔ ہم تو اسی سودے پر قائم ہیں اور اللہ بندوں سے زیادہ قائم رہنے والا ہے۔ جب پرسوں پریس کانفرنس ہو رہی تھی فلیٹیز ہوٹل میں الاتحاد العالمی والاسلامی کی، ہم نے منصوبہ دیا کہ الاتحاد العالمی والاسلامی کے تحت ہم کوشش کریں گے کہ مسلم ورلڈ میں الاتحاد کے تحت آزادانہ ذرائع ابلاغ پیدا کیے جائیں جو مغربی اثر رسوخ سے آزاد ہوں۔ اس کے دنیا اسلام میں انڈیپینڈنٹ ٹیلی ویژن سینٹر ہو، الگ ریڈیو اسٹیشن ہو، الگ اخبارات اور جرائد ہوں، انٹرنیشنل میڈیا الگ اسلامی دنیا کے لیے وضع کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ مغربی اثر سے، انفلوئنس سے آزاد امت مسلمہ کے رابطے ڈیولپ ہوں۔ تو پریس کے نمائندوں نے سید یوسف ہاشم الرفاعی سے سوال کیا کہ آپ اتنے بڑے منصوبوں کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ ان کا جواب بتانا چاہتا ہوں۔ ان سے پوچھا کہ آپ اس کے لیے الاتحاد العالمی اور اسلامی میں پیسے کہاں سے لائیں گے؟ انہوں نے کہا جہاں سے ادارہ منہاج القرآن کو مل رہے ہیں، جہاں سے ادارہ منہاج القرآن کو مل رہے ہیں۔ اور پریس والوں کے لیے اتنا جواب کافی تھا، اس لیے کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے نظارہ کر چکے، اپنی آنکھوں سے نظارہ کر چکے۔ اور ہم نے انہیں کہا کہ ہمارا کام فقط اللہ کے بھروسے پر منصوبہ بندی کرنا ہے، پایہ تکمیل تک پہنچانا ہمارا کام نہیں، وہ اس کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، ٹوٹی پھوٹی کوشش کرنا، ہاتھ پاؤں مارنا، یہ لکیریں مارنا اور ٹوٹے پھوٹے پاؤں اٹھانا، بھاگ دوڑ کرنا، اٹھنا چلنا، بھاگنا گرنا، گرنا سنبھلنا پھر گرنا، یہ ہمارا کام، اور توڑ تک پہنچانا یہ اس کا کام، منزل تک پہنچانا اس کا کام۔ ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی، ہمیں اس کی فکر نہیں۔ لطیفہ ایک عجیب ایمانی نوعیت کا یہ ہوا کہ کل ہی ایک صاحب تشریف لے آئے، پرسوں کی یہ بات کل اخبار میں چھپی، اور کل ہی مجھے ایک ٹیلی فون آیا۔ ابھی وہ بات پری میچور ہے، اس لیے میں بہت زیادہ زور دے کے نہیں عرض کر رہا، صرف ایک معمولی سی جھلک عرض کر رہا ہوں۔ معاملہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، صرف ایک جھلک عرض کر رہا ہوں، بنیاد نہیں رکھ رہا اس بات پر، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ مگر کل ہی ایک ٹیلی فون آیا، ایک صاحب ہیں لندن سے، ملاقات کا انہوں نے وقت مانگا، وہ تشریف لے آئے، ایم آئی سلیمان صاحب۔ انہوں نے کہا کہ میں نے لندن کے اندر مسلم ورلڈ کے لیے اسلامک ٹیلی ویژن کا سینٹر قائم کیا ہے،
اور سیٹلائٹ کی پرمیشن لے کے 52 ملکوں میں ٹرانسمیشن کے لائسنس لے لیے. 52 ملکوں میں ٹیلی ویژن نشریات کے لائسنس لے لیے. ایک سینٹر کراچی اور ایک لاہور میں قائم کر رہا ہوں. ٹیکنالوجی، سرمایہ، کوششیں، ساری کاوشیں میری. اب اس کے بعد نشریات کے لیے آپ کے پاس تعاون کی خاطر آیا. عرب علماء بیٹھے تھے، آپ یقین جانیے کہ ان میں سے ایک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہمارا تو یہ ہے. اب دیکھیے آگے ہم مذاکرات کریں گے، معاملات کو دیکھیں گے، جانچ پڑتال کریں گے کہ صورتحال کیا ہے، اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابتدائے عشق ہے. تو آگے دیکھیے اللہ رب العزت اسباب مہیا فرمانے والا. الحمد للہ تعالیٰ اتحاد العالمی و اسلامی کا دستور مکمل ہو گیا. اب اس کی طباعت ہوگی اور یہ دنیا کے ممالک میں جب اس کی اشاعت ہوگی اور یہ جائے گا، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے عالم اسلام کے اندر بہت بڑے مضبوط اتحاد کی بنیاد قائم ہو، اور پاکستان کو احیاء اسلام کے لیے اور عالمگیر سطح پر اسلامی اتحاد کے لیے اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے عالمگیر سطح پر مستقبل میں بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، اس ملک کی سالمیت اور استحکام کو برقرار رکھے، اور اسے اندرونی اور بیرونی ہر قسم کے فتنہ اور شر سے محفوظ رکھے. کیونکہ ابھی پاکستان کو عالم اسلام کی تاریخ کے اندر بڑا اہم کردار انجام دینا ہے، اور مستقبل کی قیادت عالم اسلام کی انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت نے تحریک منہاج القرآن کو اس عظیم تر عالمی مقصد کے لیے منتخب فرما لیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا خوش آئند ہفتہ تھا، اور آپ سب مستحق صد مبارکباد. عرب علماء اور مشائخ بڑا اچھا تأثر لے کے بحمدللہ واپس گئے. ہمیں اب مستعد ہونا ہے، خواب غفلت سے بیدار ہونا ہے، اور اپنی تمام تر توانائیاں، صلاحیتیں، قوتیں مجتمع کر کے احیاء اسلام کے لیے وقف کریں. جب ہجرت کر کے صحابہ کرام مکہ سے مدینہ چلے گئے تو مبادہ اس خیال سے کہ کچھ یہ جان کر کہ ہم اپنی عزت اور جان اور مال محفوظ کر کے مدینہ میں آ گئے، آرام سے سو لیں، اللہ رب العزت نے ان کو جھنجھوڑا اور فرمایا وما لکم الا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنجھوڑا، اور قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں جھنجھوڑنا ہو، خواب غفلت سے کسی کو بیدار کرنا ہو، کسی کو تنبیہ کرنا ہو، کسی کو متنبہ اور متوجہ کرنا ہو، تو وما لکم کے کلمات کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ غفلت کیوں نہیں چھوڑتے؟ مستعد کیوں نہیں ہو جاتے؟ اٹھو. وما لکم کے اندر اشارہ اٹھو. کیوں؟ کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری عزت اور جان و مال سب کچھ محفوظ ہو گیا. نہیں، مسلمان ذاتی مفاد کے حوالے سے تو دیکھتا ہی نہیں ہے. وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کی نظر فقط اس کے ذاتی مفاد تک محصور ہو کے رہ جائے. وہ منافق ہے جو اپنی ذاتی مفاد کے تنگ حصار سے باہر جھانکنا نہیں جانتا، اور امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد کی خاطر نہیں روتا، اور درد اپنے اندر محسوس نہیں کرتا. وہ جان لے کہ اس کے اندر ایمان کی دولت نہیں بلکہ منافقت کا راج ہے. مسلمان تو ہے ہی وہ جو اپنے لیے بعد میں اور میرے آقا کی پوری امت کے لیے پہلے سوچتا ہے. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم کر، اے اللہ مجھ پہ رحم کر.
حضور علیہ السلام قریب سے گزرے. یہ ایک پیمانہ ہے ایمان اور منافقت کو پرکھنے کا کہ ہم کس مقام پر کھڑے. آقا قریب سے گزرے, آواز سنی اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر تھپکی دی. آہستہ سے تھپکی دی اور تھپکی دے کے متنبہ کر کے فرمایا, علی اس وسیع رحمت والے رب کی رحمت کو محدود کر رہے ہو اپنے لیے. ان بین الخصوص والعموم کما بین الارض والسماء. یعنی یہ مانگ رہے ہو کہ مولا مجھ پہ رحم کر, اس طرح مت کہا کرو اللہ میرے ہم ساروں کے اوپر, اللہ حضور کی ساری امت پہ رحم کر. اللہم ارحمنا, اے اللہ ہمارے اوپر رحم کر. اگر سب کے لیے رحمت مانگو تو تم خسارے میں نہیں پھر بھی نفع میں ہو. اسلام نے تو سوچ انفرادی مفاد کے تنگ حصار سے نکال کر اجتماعی عمومی مفاد کی طرف منتقل کر دی. اور ہمیں اپنے لیے اور سب کے لیے مانگنے میں اتنا فرق ہے جس طرح زمین اور آسمان کی وسعتوں میں فرق ہے. ہمیں وما لکم, ہجرت کر کے آنے والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے. حالانکہ جنہیں تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو مکہ میں, وہ کمزور اور ناتواں مرد, وہ مجبور اور مقہور عورتیں, اور وہ پریشان حال سست سے بلکتے ہوئے بچے, مستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون, وہ چیخ چیخ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں, ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس بستی کے وڈیرے بہت ظالم ہیں, جابر ہیں, مستبد ہیں, جو اس بستی کے معیشت پر قابض ہیں, اس بستی کی سیاست پر قابض ہیں, اس بستی کی سماج اور معاشرت پر قابض ہیں, لوگوں کی عزتوں پر قابض ہیں, جان و مال پر قابض ہیں, ان کی زندگی پر قابض ہیں. وہ بڑے ظالم ہیں, بڑے جابر ہیں, مستبد ہیں, خونخوار بھیڑیوں کی طرح تیرے بندوں کا خون چوس رہے ہیں. ہم پریشان ہیں, اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال کے لے جا. ان کافر و مشرکوں کے کردار کو بے نقاب کیا جا رہا ہے. جب کمزور اور ناتواں مرد, عورتیں اور بچے اس طرح پریشانی میں چیخ چیخ کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہو, ان کی نیندیں اجڑ گئی ہو, تم کس طرح آرام کی نیند کرتے ہو؟ ان کے سکون لٹ گئے ہو, تم کس طرح سکون سے دن گزارتے ہو؟ وما لکم, اب کیوں خاموش, اٹھ کھڑے ہو جاؤ. اللہ تقاتلون فی سبیل اللہ, تمہاری تلواریں میان میں کیوں چلی گئی؟ پھر تلواروں کو نکال لو اور ایک مارے کا انقلاب برپا کرو, میدان کارزار میں اتر آؤ, اور اس وقت تک جان کی بازی لگاتے رہو جب تک ہر مسلمان فرد عزت و سکون کی نیند حاصل کرنے کے قابل نہیں ہو جائے. یہ تو اسلام کا تصور ہے. کون ہے آج جو اس انداز کے ساتھ سوچ رہا ہو؟ عالم اسلام کی حکومتوں میں سے کون اس طرح سوچتا ہے؟ ہم تو اپنے مفادات کے تنگ حصار سے باہر جانا ہی آرام سمجھتے ہیں. یہی کہ منہاج القرآن امت مسلمہ کو یہ ہدف دینا چاہتی, اس مقصد کی معرفت عطا کرنا چاہتی کہ فقط اپنے مفاد و منفعت کے لیے جینا حرام ہے. حضور کی پوری امت کے لیے جینا سیکھو, اور حضور کی پوری امت کے لیے مرنا سیکھو. یہی جینا جینا ہے اور یہی مرنا مرنا ہے, اور یہ موت کروڑوں زندگیوں سے بھی اعلیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ درد, یہ فکر اور یہ شعور ہر مسلمان کے سینے اور ذہن میں پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.